اچھا جناب، بات یہ ہے کہ آج ہم کچھ پڑھتے ہیں اس کا ہنٹنگ سے ریلیٹڈ، کہ ہنٹنگ کیا ہے اور یہ کیسے کرتے ہیں اور اس میں کون کون سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اور اس کا انالیسس پروڈکٹ کا، کسی بھی پروڈکٹ کو ہنٹ کرنے کے لیے اس کے کون سے فیکٹس اینڈ فگرز جو ہے ہم دیکھتے ہیں اور ان کو خاطر میں لاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہماری ایک اچھی ہنٹنگ ہوتی ہے۔ تو جناب ہم ایک نیا ابھی کرائٹیریا آیا ہے، پہلے تو ہنٹنگ دیکھ لیتے ہیں کہ ہنٹنگ کیا ہوتی ہے۔ ہنٹنگ یہ ہوتی ہے کہ یہ جناب کافی ساری جو ہمارے پاس پروڈکٹس ہوتی ہیں ان میں سے کسی خاص پروڈکٹ کو سرچ کرنا، تلاش کرنا اور ڈھونڈ نکالنے کا جو عمل ہے، سارا پروسیجر ہے، اس کو ہنٹنگ کہتے ہیں۔ من خاص قسم کی پروڈکٹ نکالنا، ٹھیک ہے، جس کے فیکٹس اینڈ فگرز ہمیں زیادہ سے زیادہ منافع دیں، اور اس پروڈکٹ جو خاص قسم کی پروڈکٹ ہوگی اس کی خصوصیت کیا ہونی چاہیے؟ اس کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ اس پروڈکٹ کی ڈیمانڈ اچھی ہو، لیکن اس پروڈکٹ کی مارکیٹ میں، اس نیش میں سیلر کم ہو۔ لائک یہ جو پیج میرے پاس اوپن ہے، اس میں ہمارے پاس ہے ویجیٹیبل کٹر۔ میں نے اوپن کیا تو یہ ہمارے پاس امیزون یو کے اوپن تھا، اور اس میں ویجیٹیبل کٹر، اور مارکیٹ اوپن کرنے کے بعد ڈیلیور ٹو کی لوکیشن میں بھی جو اوپر مارکیٹ اوپن ہو، جیسے یہ ہمارے پاس لیفٹ پہ امیزون لکھا ہے تو amazon.co.uk مین یہ امیزون یو کے کی مارکیٹ اوپن ہے، تو اس میں ڈیلیور ٹو کی جو لوکیشن ہے اس میں بھی ہم اس کی یو کے کسی سٹی کا زپ کوڈ دیتے ہیں۔ کیسے دیتے ہیں وہ دیکھیں جناب۔ وہ جناب ہم ڈیلیور ٹو پر کلک کریں گے تو ہمیں ایک کوڈ یاد ہے لنڈن کا، پہلے ہم ادھر سے دیکھتے ہیں، یونائٹڈ کنگڈم کو چیک کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر دیتے ہیں ہم کوڈ، ہمارے پاس ہے E16AN، ٹھیک ہے، E16AN اپلائی کریں گے۔ ڈیلیور ٹو جہاں پر ابھی پاکستان ہے وہاں یہ آ جائے گا یو کے لکھا ہوا آ جائے گا، مطلب لنڈن لکھا ہوا آ جائے گا۔ یہ جناب ہمارے پاس لوکیشن چینج ہو گئی ہے۔ لوکیشن چینج کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں اب ہمارے پاس جو فیکٹس اینڈ فگرز آئیں گے تو وہ ایگزیکٹ آئیں گے اور کریکٹ آئیں گے۔ ادروائز ہمارے پاس ڈیلیور ٹو کی لوکیشن ہے، وہاں پر پاکستان تھا، تو یہ کافی فیکٹس اینڈ فگرز میں غلطی ہوتی تھی اس میں، اور پھر ان غلط فیکٹس اینڈ فگرز کی بنیاد پر ان کو ہم کیلکولیشن میں لاتے ہیں، اور اس بنیاد پر جو ہم وہ کرتے ہنٹنگ کرتے، جو پروڈکٹ نکالتے، وہ پروڈکٹ ہمیں آگے چل کے نقصان دیتی، کیونکہ اس کے فیکٹس اینڈ فگرز غلط ہوتے، اور وہ ہمیں بتاتے آپ کو 40% پروفٹ ہو رہا ہے۔ تو جب ہم آگے چل کے اس کو مارکیٹ میں لانچ کر بیٹھتے تو جب ہمیں پتہ چلتا تو جناب یہ تو 15% اس کا پروفٹ ہے، پھر ہم اپنی غلطی نکالتے، اور پھر کوئی بتانے والا ہمیں بتاتا کہ جناب یہاں ڈیلیور ٹو میں آپ نے پاکستان رکھا ہوگا یا رکھا ہوا ہے آپ کے لیپ ٹاپ میں، آپ کے پی سی میں، تو یہ غلطی ہوئی آپ سے اور یہ وجہ ہے۔ اور اسی لیے ہم اس غلطی سے بچنے کے لیے کہ ہمارے فیکٹس اینڈ فگرز درست ہوں، ہم ڈیلیور ٹو کی لوکیشن میں اسی کنٹری کا جو اوپر مارکیٹ ہو، اٹلی ہے، انڈیا ہے، یو کے ہے، یو ایس اے ہے، اس کے کسی سٹی کا زپ کوڈ دینا ہوتا ہے، اور وہ آپ گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں۔ سر یہ ڈیلیور ٹو کا آپشن کدھر سے کھولا تھا آپ نے؟ بھائی یہ ڈیلیور ٹو کے اوپر جا کے کلک کریں گے نا، یہ ہے، یہ لیفٹ سائڈ پہ امیزون جہاں لکھا ہوا ہے amazon.co.uk، اس کے ساتھ ڈیلیور ٹو کی لوکیشن ہے، اس کے اوپر جب آپ کرسر لے کے جاتے ہیں وہ آپ کا ایک ہینڈ کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور اس پر کلک کریں گے تو یہ اب اوپن ہو جائے گا، اور یہاں اپلائی کے سامنے جا کے آپ نے دینا ہوتا ہے E16AN۔ اوکے، کلیئر؟ جی سر کیا؟ اوکے جی۔
اس کے بعد نیکسٹ جناب ہمارے پاس ہنٹنگ کو ہم نے پڑھ لیا کہ خاص قسم کی پروڈکٹ کو کے تلاش کرنے کے عمل کو کہتے ہیں پروڈکٹ شکار کرنا یا ہنٹ کرنا. مین اس کی خصوصیت کون سی ہو کہ اس میں اس پروڈکٹ میں پروفٹ زیادہ کیسے ہوگا. اس صورت میں ہمیں زیادہ پروفٹ ملے گا کہ اس میں دکاندار کم ہوں، اس میں سیلر کم بیٹھے ہوں، ہمارے پاؤں رکھنے کی جگہ ہو، لیکن اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہونی چاہیے، نکاسی زیادہ ہو، سیلر کم ہو، دکانیں کم ہوں. لائک ابھی یہ پیج اوپن ہے، یہ ویجیٹیبل کٹر پر ہمارے پاس اس کا پیج ہے، اپنا مارکیٹ کا پیج اوپن ہے ویجیٹیبل کٹر کے کی ورڈ پر. اور یہ لیفٹ سائڈ پہ اوپر دیکھیں، یہ میں نے ہائی لائٹ کر رہا ہوں. یہ اس میں وہ کہتا ہے کہ 1 to 48 ریزلٹس جو ہیں وہ موجود ہیں اس پیج پر. یہ فرنٹ پیج جو ہمارے پاس اوپن ہے، اور ٹوٹل ریزلٹس اس میں 866 ہیں، مطلب 866 دکانیں چھوڑ دیں. آپ لسٹنگز یاد رکھیں کہ 866 لسٹنگز لگی ہوئی ہیں ویجیٹیبل کٹر کی. اب ہم پڑھتے ہیں کرائٹیریا جو ابھی آیا ہے ہنٹنگ کا. ہم یو ایس اے کا پہلے کرائٹیریا پڑھ رہے ہیں، اور یہ کرائٹیریا ہے پرائیویٹ لیبل کا. اور اگلی جو بات ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس پہلا کرائٹیریا تھا وہ تھا کافی ڈیفیکلٹ تھا، ٹف تھا، اسی لیے کئی منتھ لگے رہنے کے باوجود اسٹوڈنٹس کو پروڈکٹ نہیں ملتی تھی. یہ بات یہاں تک کلیئر ہو گئی، اور یہ ابھی نیا آیا ہے سپٹمبر کے اندر ہی. اور اس لیپ ٹاپ میں میرے یہ نیو والا کرائٹیریا تو ہے، لیکن وہ پرانے والا نہیں ہے. پرانے والا بھی پڑھیں گے اور اس سے پرانے والا بھی مطلب پڑھیں گے، آپ کو وہ بھی بتائیں گے. وہ دونوں کرائٹیریاز میں پڑھے ہیں کیونکہ کچھ پوائنٹس اس میں ہیں دونوں کرائٹیریاز میں جو کہ ہمارے لیے ہمارے نالج کو وسیع کرتے ہیں اور ہمارا دماغ کھولتے ہیں کہ یہ بات کیوں تھی پہلے اور اب کیوں ہے. جی جناب، جو پہلے والا ابھی تک کرائٹیریا چلتا رہا ہے اس میں ریونیو شارٹنگ مین ریونیو کو ہائی ٹو لو کرنا ہوتا تھا ہم نے. اور میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ کرنا کیسے. پہلے ایک مرتبہ ہم اس کو وہ کر لیں، کرائٹیریا کو پڑھ لیں. ریونیو کو ہائی ٹو لو کرنا ہوتا تھا. جب آپ ریونیو کو ہائی ٹو لو کرتے تھے تو ریویوز بھی اوپر آ جاتے تھے ہائی والے، اور اسی طرح پروڈکٹ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی تھی. کیونکہ ہمارے پاس جتنا اپنا ریونیو ہائی ٹو لو کرتے تھے تو ایک بندے نے جب ایک بندہ مہینے کی 15-20 ہزار کی سیل کر رہا ہے تو اس کی سیل ہائی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے ریویوز ہائی ہونے تھے. تو جب ریویوز آئے ہوتے جو ہم فیس بک کی دنیا میں جن کو کمنٹس بولتے ہیں، تو وہاں امیزون کی دنیا میں ان کمنٹس کو مطلب وہ بتاتے ہیں اس پروڈکٹ کے بارے میں کہ پروڈکٹ کیسا ہے، اچھا ہے، برا ہے، بھلا ہے، اس میں کیا خرابی ہے، یا مجھے بہت اچھا لگا، لائک دس. یہ ریویوز ہوتے ہیں. تو وہ ریویوز جو ہے اس میں ریونیو سارٹ نہیں کرنا، کیونکہ وہاں جو ہائی ریویوز ہوتے تھے، ہائی ریویوز جن پروڈکٹس کے ہوتے تھے ہم وہ پروڈکٹ چھوڑ دیتے تھے، اس پروڈکٹ میں نہیں جاتے تھے. اور جو ریویو ہوتا ہے اس کی اہمیت اتنی ہوتی ہے کہ جیسے ایک ووٹ کی اہمیت ہوتی ہے. ایسے سمجھ لیں کہ جو ہائی ریویوز والے سیلر ہوتے تھے ہم ان کو کنسیڈر کرتے تھے کہ یہ ہائی ووٹر سپورٹر والے بندے ہیں. صحیح ہے. تو اسی طرح ایک بندہ ہمیں پتا ہے کہ ایک ایم پی اے یا ایم این اے یا سیاسی ہے، اس کا 40,000 ووٹ ہے یا 40,000 ہے، تو ہمارے پاس ہے 5,000 ووٹ. تو ہم ڈیفینیٹلی اس کا مقابلہ نہیں کر سکنا، تو اس حلقے میں ہمیں الیکشن لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح اس پروڈکٹ میں جس میں اس کے ریویوز فرض کریں 8,000 ہیں، 5,000 ہیں، ریویوز ہائی ہیں، ہمارے پاس ایک ریویو ہی نہیں ہے، ہم نے ایز اے نیو سیلر جانا ہے، تو ہمارے پاس ایک ووٹر سپورٹر بھی نہیں ہے، تو ہم اس میں نہیں جاتے تھے. یہ بات کلیئر ہوئی ریویوز والی؟ ذرا مائک انمیوٹ کر کے مجھے بتائیں. جی سر کلیئر ہے. یس سر کلیئر ہے. اوکے جی. یہ کہتا ہے کہ ریونیو شارٹ نہیں کرنا، ہائی ٹو لو نہیں کرنا. ہائی کرتے تھے تو ہر چیز ہائی ہو جاتی تھی اور پروڈکٹ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی تھی. ان ڈیٹیل آپ کو بتا دیا گیا. دین نیکسٹ ہمارے پاس نمبر 2 ہے کہ ریویوز 3 sellers having less than 400 reviews in top 10. ٹاپ 10 سیلر، یہ ابھی بتاؤں گا کہ ایکس رے کیسے لگاتے ہیں اور کیسے ٹاپ 10 سیلرز دیکھتے ہیں. تو وہ جناب کہتا ہے کہ 3 sellers having less than 400 reviews in top 10. تو ٹاپ 10 میں جو ہے 3 سیلر آپ کے پاس ایسے ہونے چاہیے جن کے ریویوز لیس دین 400 ہوں، 400 سے کم ہونے چاہیے جن کے ریویوز. اور ریویوز کی بات ہے جناب، یہ کہتا ہے کہ ٹاپ اپنا 5 out of top 10 سیلرز،
ٹھیک ہے، آپ کے پاس جو ٹاپ 10 ہوں گے ان میں سے جو 5 سیلرز ہوں گے وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ ہیونگ ریونیو مور دین $7,000، تو ان کی اپنا 5 بندے ایسے ہونے چاہیے ٹاپ 10 میں جن کا منتھلی ریونیو 7,000 سے مور ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے۔ اور جب آپ ہنٹنگ کرنے بیٹھیں گے تو یہ آپ کو زبانی یاد ہونا چاہیے، یا آپ کے سامنے ایک پیج پر اترا ہوا پڑا ہو، لکھا ہوا پڑا ہو، تو پھر آسانی رہے گی، کیونکہ پھر آپ ادھر جا کے ایک ایک چیز دیکھیں گے تو وہ پھر اچھا نہیں رہے گا۔ اور جب آپ کے سامنے ایک مرتبہ آپ 10-15 منٹ بیٹھ کے یہ جو 8-10 لائنیں ہیں لکھ لیں گے تو وہ آسانی ہوگی۔ دین وہ کہتا ہے ایوریج پرائس شوڈ بی $4.99، مین $12 سے $40 تک ہونی چاہیے ان کی ایوریج پرائس۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کمپیٹیٹنگ پروڈکٹس نو مور دین 2000، مطلب وہی بات جو ابھی ہم نے پڑھا تھا، 866 سیلرز بیٹھے ہیں، وہ یہی بات کر رہا ہے کہ کمپیٹیٹنگ پروڈکٹس جو ہیں، کمپیٹیٹنگ لسٹنگز جو ہیں، مطلب 2000 سے زیادہ نہ ہوں۔ 2000 سے زیادہ اگر لسٹنگز لگی ہوئی ہوں تو آپ اس پروڈکٹ میں نہیں جائیں گے۔ دین جناب 5th نمبر ہے ہمارے پاس، سرچ والیوم کی بات کر رہا ہے کہ جناب سرچ والیوم جو ہے منیمم 10,000 ہونا چاہیے، صحیح ہے۔ اور اس کے بعد جناب 7th سرچ نمبر ہے، والیوم مطلب؟ مطلب ابھی میں بتاتا ہوں، مطلب ڈیمانڈ اس کی، لوگ اس کا، جیسے کہ ہم عام دکان کی بات کرتے ہیں، ایک بندہ آتا ہے کہ جناب اپنا وہ پڑا ہے کیا کہتے ہیں فائنسٹ کا کنڈیشنر ہے، ٹھیک ہے، ایک بندہ آگے پوچھتا ہے، وہ کہتا نہیں ہے، دوسرا اسی دن پوچھتا ہے۔ جب 10-12 بندے ایک ہی دن میں پوچھتے ہیں تو وہ بیکری والا یا وہ سٹور والا کہتا ہے بھائی فائنسٹ کا وہ لکھ لو یار، وہ کیا پوچھ رہا تھا، وہ دوسرا بتائے گا فائنسٹ کا کنڈیشنر پوچھ رہا تھا، جی وہ پوچھیں، اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ مطلب جہاں عام ہم فزیکل مارکیٹ کی بات کرتے ہیں، فزیکل مارکیٹ میں جہاں لوگ آ کر کے پوچھتے ہیں کہ فلاں چیز ہے نہیں ہے، جب 5-10 بندوں نے ایک دن میں پوچھا تو مالک یا مینیجر کہتا ہے جناب فلاں چیز لکھ لو، یہ ابھی آپ آرڈر کر دو یا کل پرسوں جانا ہے تو یہ لے آئیں گے۔ تو اسی طرح جب امیزون کی دنیا یا ای کامرس کی دنیا کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے لوگ سرچ کرتے ہیں، جو بندہ سرچ کرتا ہے آ کے پوچھتا ہے۔ فرض کریں ہم ویجیٹیبل کٹر سرچ کرتے ہیں، جیسے ایز این ایگزامپل ہم نے لینا ہے، تو اسی طرح اور بھی بندے سرچ کر رہے ہیں اور بھی کر رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ اس کا جو سرچ والیوم ہو، مطلب اس کی ڈیمانڈ 10,000 سے زیادہ ہونی چاہیے منتھلی۔ اب سمجھ آئی؟ جی آ گئی۔ سرچ کر رہے ہوں مطلب بندے پوچھ رہے ہوں۔ دین نیکسٹ ہمارے پاس ہے Amazon ایز اے سیلر نو مور دین 3 ان ٹاپ 10، مطلب 3 سے زیادہ بار ٹاپ 10 میں نہیں ہونا چاہیے Amazon ایز اے سیلر۔ تو Amazon جب دیکھتا ہے ایک اچھی چیز جا رہی ہے، Amazon کو آپ ایک 500 دکان کا پلازا کنسیپٹ کریں، تصور کریں، ٹھیک ہے، سمجھیں۔ تو اس طرح جب ایک بندہ ہے پلازے کا مالک ہے، اس نے 7 بزنس آلریڈی کر رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ڈرائی کلینر کا بنا کے کسی کو دیا ہوا ہے، ایک بیکری بنائی ہوئی ہے، اسی طرح 5-7 بزنس ہیں۔ تو پھر جناب کیا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے یار ایک بندے نے وہ کیا ہے، اس نے سارے کیمرے لگائے ہوتے ہیں، وہ اپنے آفس میں آرام سے بیٹھا ہوتا ہے، جیسے Amazon کا الگوریدم کی ایگزامپل دے رہا ہوں، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ہماری ہر چیز کو۔ اسی طرح وہ بندہ کیمرے اس کے لگے ہوئے آفس میں بیٹھا ہے، پورے پلازے کو جناب دیکھ رہا ہے۔ تو ایک بندے نے نئے بندے نے آ کے ایک لیدر بیگ کی شاپ اوپن کی ہے، تو وہ دیکھ رہا ہے جناب لائنیں لگی ہوئی ہیں، اس کی بڑا رش ہوتا ہے اس کی شاپ پہ، تو وہ سمجھتا ہے ٹھیک ہے جناب یہ اچھا کام ہے، اس میں بھی مجھے جانا چاہیے۔ تو وہ ایک شاپ جو ہے نا، وہ مالک جو ہوتا ہے نا 500 شاپ کے پلازے والا، وہ ایک شاپ اپنا خالی کروا کے، فری کروا کے، یا پڑی ہوتی ہے کوئی، تو اس میں لیدر بیگ ڈال دیتا ہے۔ اب اس کو فائدہ کیا ہے، Amazon کو فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کو ویئر ہاؤس کے چارجز نہیں پڑ رہے ہوتے۔ اب جو پلازے کا مالک ہوگا اس کو دکان کا کرایہ نہیں دینا پڑ رہا، تو وہ تھوڑا سا ریٹ ہلکا رکھے گا دوسرے سیلر سے، ایز کمپیئر ٹو دوسرا سیلر جو بیٹھا ہوگا، اس نے ساری فیسز دینی ہے Amazon کی، ٹھیک ہے، لائک جیسے وہ ہم پلازے کی بات کر رہے ہیں، اس نے کرایہ شرایہ نہیں دینا پلازے کے مالک نے، جبکہ دوسرے نے دینا ہے، تو پلازے کا مالک اس کا ریٹ تھوڑا سا کم کر کے رکھے گا۔ تو Amazon جب ایز اے سیلر کسی چیز میں آتا ہے تو اس کا ویئر ہاؤس اپنا یوز ہوتا ہے، ساری سروسز اپنی ہوتی ہیں، تو وہ ریٹ تھوڑا سا لو کر دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے
کہ پھر وہ جناب بہت زیادہ سیل کرتا ہے، کیونکہ سارا سسٹم اس کو پتہ ہے، سارا الگوریدم اس کا بتا رہا ہے کہ فلاں چیز میں مارکیٹ اچھی جا رہی ہے، فلاں پروڈکٹ کی مارکیٹ اچھی جا رہی ہے، تو وہ ان پروڈکٹ میں گھس جاتا ہے، ان فیلڈ میں گھس جاتا ہے جن کی سیل اچھی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ بات یہاں کر رہا ہے یہ کرائٹیریا انیبلرز کا، کہ Amazon AMZ mean Amazon as a seller no more than 3 time in top 10، مطلب ٹاپ 10 میں اگر 3 ٹائم سے زیادہ آ گیا تو پھر ہم نے اس کو لیو کر دینا ہے اس پروڈکٹ کو۔ برانڈ ڈومینیشن جو ہے نو مور دین 3 برانڈ سیلنگ ان ٹاپ 10، تو وہ کہتا ہے کہ اگر ایک برانڈ ہے وہ 3 ٹائم، وہی امیزون والی بات ہے کہ اس سے زیادہ نہیں آنا چاہیے۔ اگر ایک پروڈکٹ ہے، ویجیٹیبل کٹر ہے، آئس کریم سکوپ ہے، کچھ بھی ہے، واٹر بوٹل ہے، اس میں کوئی ایک برانڈ فرض کریں کچن کنگ ہے، وہ آ رہا ہے 3 ٹائم سے زیادہ آ رہا ہے ٹاپ 5 میں، سوری ٹاپ 10 میں، تو ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ اس کی ڈومینیشن ہے وہاں پہ، وہ ہے میجورٹی ہے، مونوپلی ہے، تو وہ ہمیں مار دے جائے گا۔ کیسے دے گا؟ وہ آلریڈی مطلب اس کی 3 لسٹنگز اگر لگی ہوئی ہیں تو وہ جان بنائے بیٹھا ہے، بہت کچھ کمائے بیٹھا ہے، اور اس کو اچھی، پرانا بندہ بیٹھا ہے تو اس کو اچھی وہ مل رہی ہے، سورسنگ بھی مل رہی ہے، اس کا ایکسپیرینس اچھا ہے اس میں، تو جب ہم انٹر ہوں گے ایز اے نیو سیلر، ہمارے ریویوز بھی کم ہوں گے، اور اس کی 3 لسٹنگز ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے 3000 سے اوپر ریویوز ہوں گے، دین وہ ریٹ کم کر لے گا۔ تو ہمیں سب سے بڑی مار جو دیتا ہے پرانا بندہ اس میں، وہ ریٹ کم کر کے دیتا ہے، ریٹ کم کر دے گا کیونکہ اس کو اچھی سورسنگ مل رہی ہوگی۔ ہم نئے بندے ہوں گے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، جو ہی اس نے ریٹ کم کرنا ہے تو ہمیں مار پڑ جانی ہے۔ دین وہ بات کرتا ہے 9 نمبر پہ گوگل ٹرینڈ کی، کہ گوگل ٹرینڈ جو ہے وہ کہتا ہے کہ سرچ فریکوینسی شیل بی اباؤ 25 ان گوگل ٹرینڈ فار پاسٹ 3 ایئرز۔ اچھا، یہاں پہلے جو کرائٹیریا تھا اس میں ہم 5 ایئر پر چیک کرتے تھے، پھر 5 ایئر پر وہ کیا ہوتا تھا کہ جو سرچ والیوم تھا، اس کا سرچ فریکوینسی تھی، وہ 25 سے نیچے کہیں آ جاتی تھی ایک سال میں، ایک آدھ سال میں، تو وہ پروڈکٹ ہمیں چھوڑنا پڑ جاتی تھی۔ تو اس لیے ابھی انہوں نے تھوڑا سا نہیں، بہت زیادہ نرم کیا ہے کرائٹیریا کو، تو 3 ایئرز ڈال دیا ہے، پاس 3 ایئرز، تو اس میں پھر آسانی سے پروڈکٹ مل جاتی ہے۔ دین ہمارے پاس 10واں نمبر ہے کہ سیزنلٹی، کہ سیزنلٹی شوڈ شو نو کائنڈ آف سیزنلٹی۔ اچھا، یہ جو پروڈکٹ ہے، مطلب اس کا جو گراف ہوگا اس پروڈکٹ کا، وہ کسی قسم کی سیزنلٹی شو نہ کر رہا ہو، مطلب ایک سیزن میں بہت پیک پہ چلا گیا پھر گر گیا، صحیح ہے۔ تو ایک ٹرینڈ ہوتا ہے، جیسے اوپر وہ ٹرینڈ کی بات کر رہا تھا، ٹرینڈ اور سیزن میں یہ فرق ہوتا ہے، ٹرینڈ کچھ ویکس کا ہوتا ہے، صحیح ہے، جبکہ ٹرینڈ کچھ ویکس کا ہوتا ہے، جبکہ آپ کا سیزن جو ہوتا ہے وہ کچھ منتھ کا ہوتا ہے، 2 3 4 کا، جیسے ہمارے سرما گرما ہوتا ہے، اسی طرح 2 منتھ 3 منتھ کا، 1 منتھ کا ہوتا ہے، 1.5 منتھ کا، 2 منتھ کا ہوتا ہے۔ جبکہ جو ٹرینڈ ہوتا ہے، مطلب جیسے کہ آپ کے اس کا آیا ارطغرل کا ایک ٹرینڈ آیا، کائی قبیلے کا سائن ہر بندے نے بنوایا، 1 2 منتھ اس کا بوم رہا، 8 10 ویکس اور پھر ڈاؤن۔ اور اسی طرح جب PSL ہوتا ہے، یا کچھ بھی کوئی اور ہوتا ہے، یا ورلڈ کپ ہوتا ہے، ایک ٹرینڈ ہوتا ہے، وہ کیپس، مطلب پاکستانی فلیگز اور یہ چیزیں، اور ہر ملک کا، مطلب جن کی ٹیموں کا آپس میں کمپٹیشن ہوتا ہے تو اس ایریا میں ان چیزوں کی سیل بڑھ جاتی ہے۔ جو ہی وہ PSL تھا، یا ورلڈ کپ تھا، یا T20 تھا، کچھ بھی دی اینڈ ہوا، تو وہ ساری چیزیں لوگوں نے پھینک دی اپنے اپنے سٹورز میں، روڈوں پر پڑی آپ کو نظر آئیں گی، تو یہ سین ہوتا ہے۔ تو جناب، ٹرینڈ چھوٹا ہوتا ہے، ٹرینڈ کا ڈیوریشن کم ہوتا ہے، سیزن کا ڈیوریشن زیادہ ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو پروڈکٹ ہو وہ نہ سیزنل شو ہو نہ ٹرینڈی شو ہو۔ یہ ابھی ہم دیکھیں گے گوگل ٹرینڈ میں تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ اچھا جناب، اس کے بعد 11واں نمبر ہے کہ ویٹڈ، جو ویٹ ہے نو اوور سائز نہیں ہونی چاہیے، وہ کہتا ہے نو مور دین 1.5 kg، یعنی 3.3 lbs، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے 3.3 پاؤنڈ سے۔ کیونکہ اس کی میں ایک سادہ سی اگزامپل دوں، کہ جیسا کہ ایک بندہ ہمیں کوئی دیتا ہے جناب، کہ آپ نے جی وہ ٹھیک ہے، آپ اسلام آباد جا رہے ہیں، یار یہ بستر اس بندے کا پڑا ہے اور ایک بیگ ہے یا کچھ ہے، تو آپ یہ لیتے جائیں، تو وہ بڑا بھاری پڑے گا نا، ہم کہیں گے ٹھیک ہے جی لے جائیں گے،
یا ان کو کہیں گے یار میرا پروگرام ہی فون کر دیں گے، میسج کر دیں گے پروگرام رہ گیا ہے. کیوں رہ گیا ہے؟ پروگرام نہیں رہا، وہ بسترا بڑا تھا، بھاری تھا ہماری جان پہ، اس لیے ہمیں وہ اس کو مینیج کرنا، بھائی اپنا بیگ بھی ہے، اس کا بیگ بھی اٹھائیں گے، بستر بھی اٹھائیں گے، یا بستر ہے اکیلا تو مشکل ہو جائے گا. اسی طرح جب ہم امیزون کی دنیا کی بات کرتے ہیں، اچھا اگر وہ ہمیں کہتا ہے کہ جناب وہ فلاں بندے کا یار آئی ڈی کارڈ یا لائسنس رہ گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں یار دے دو، ابھی دے دو، جلدی پہنچاؤ، ہم اپنے والٹ میں ڈال کے جناب بس اس کو پہنچا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے پاس چائے کھانا بھی کھائیں گے جس بندے کا ہے. تو یہ سین ہوتا ہے. تو اسی طرح جو ویٹڈ میٹیریل ہوتا ہے 1.5 kg سے اوپر کی آئٹم ہوتی ہے، اس کی پھر ہمیں سورسنگ، پھر اس کے علاوہ آگے جو شپمنٹ ہے، جو ڈیلیوری ہے، اس کے چارجز بھی زیادہ ہوتے ہیں، آگے جو ویئر ہاؤس ہے اس کے چارجز زیادہ ہوتے ہیں. اور اللہ نہ کرے کبھی ایسی پروڈکٹ کو ہمیں بائی ایئر منگوانا پڑ جائے ڈیو ٹو شارٹیج آف آور انوینٹری، یا فرض کریں ہمارے پاس مہینے کی انوینٹری تھی، ہم نے آرڈر کیا، اس نے کہا 25 دن میں مل جائے گی، ہم نے کہا ٹھیک ہے جناب 5 دن ایڈوانس ہمارے پاس پہنچ جائے گی انوینٹری. صحیح ہے، مطلب جو ہمارا ٹائم پیریڈ ایک بن رہا تھا، اگر اس نے لیٹ کر دیا، ہمارے مینوفیکچرر نے لیٹ کر دیا، تو اب ہمارے پاس اوور آل ایک ویک ہے، 7 to 8 days ہیں، تو ہم نے اس میں اس انوینٹری کو چائنا سے اپنا یو ایس اے یا یو کے، ہاں یو ایس اے کی بات کریں تو یو ایس اے میں ہم نے پہنچانا ہے اپنے ویئر ہاؤس میں، امیزون کے ویئر ہاؤس میں. تو اس کے لیے ہمیں بائی ایئر اس کو بھجوانا پڑتا ہے، اور بائی ایئر اگر ویٹڈ میٹیریل ہوگا تو بہت مہنگا پڑے گا. جی جناب، نیکسٹ ہمارے پاس ہے 12 نمبر. وہ کہتا ہے کہ پروڈکٹ ریٹنگ ایوریج ریٹنگ مور دین 4.2 فار ٹاپ 10 سیلر. ٹاپ 10 سیلرز میں جو ہے جو ریٹنگ ہو ایوریج، مطلب سب کی ریٹنگ کو جمع کر کے 10 پر ٹاپ 10 والوں کو 10 پر تقسیم کریں گے تو 4.2 ان کی ایوریج نکلنی چاہیے. ویلیو ایڈیشن کی بات کر رہا ہے یہاں، ویلیو ایڈیشن اف ایپلیکیبل. وہ کہتا ہے کہ ایڈ اے لو پرائز پروڈکٹ ایز اے ویلیو ایڈیشن. لیکن آپ وہ کر رہے ہیں، میں نے اس دن ایک اور ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، میں نے دیکھی ہے. اور پہلے آپ کو میں آفس جوس کارنر کی ایگزامپل دوں. اگر لاہور میں مال روڈ پر انارکلی کے کارنر پہ، تو ان کو آپ کو جوس وغیرہ یا شیک وغیرہ آرڈر کرتے ہیں تو وہ ایک بڑے گلاس کے ساتھ ایک چھوٹی گلاسی دیتے ہیں، بڑا مگ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹی گلاسی دیتے ہیں. تو وہ جو گلاسی ہے دراصل یہ ویلیو ایڈیشن کی بات کر رہا ہے یہاں پر، کہ ایڈ اے لو پرائس پروڈکٹ، مطلب چھوٹی سی کوئی بھی کم پرائس کی پروڈکٹ ایڈ کر دیں اس مین پروڈکٹ، میجر پروڈکٹ کے ساتھ، جو کہ آپ کی وہ کرے گا، ویلیو ایڈیشن کرے گا آپ کی پروڈکٹ کی. فرض کریں آپ کا ویجیٹیبل کٹر ہے، ویجیٹیبل کٹر کے ساتھ ایک آپ اچھی سی پیاری سی لو پرائس اور چھوٹے سائز کی، ٹھیک ہے، لیکن اچھی کوالٹی والی وہ کر دیں، کیا کہتے ہیں، ایک نائف، ٹھیک ہے، یا فروٹ کٹر ساتھ میں ڈال دیں، ایڈ کر دیں. تو وہ کیا کرتا ہے، اس سے آپ کی مین اور میجر پروڈکٹ کی ویلیو میں اضافہ ہو جاتا ہے. جس طرح وہ جوس کے ساتھ ایک بڑے گلاس کے ساتھ چھوٹی گلاسی دیتے ہیں، اسی طرح اس دن میں نے ایک کیبل دیکھا ہے یہ چارجنگ والا، اس کے ساتھ جناب آگے یہ جو ہوتا ہے پن سی ہوتی ہے، وہ 3 پنیں اس کے ساتھ تھیں، اور وہیں وہ پن مطلب آگے سے ہی نکل جاتی تھی اور نہیں ایڈجسٹ ہو جاتی تھی، کیونکہ یہ جیک اور یہ زیادہ تر یہی سی ٹائپ جو ہوتا ہے یہ خراب ہوتا ہے. تو یہ سی ٹائپ اس کے ساتھ 3 تھیں. وہ مطلب ویلیو ایڈیشن چیز ہے، ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن وہ جب بندہ دیکھتا ہے کہ ہاں یار نئی لیڈ لینی پڑتی ہے یار 2-3 منتھ کے بعد، تو یہ ٹھیک ہے، وہ جو ہے نا اپنا جو جیک ہے اس کا وہ نیا لگا لیا سی ٹائپ. یہ چیز ہو گئی. ویلیو ایڈیشن کی سمجھ آ گئی ہے جناب؟ ہلو، جی مائک سر ان میوٹ فرمائیں. جی جی سر سر آگے آگے سر. اوکے جی، تو ان 13 پوائنٹس میں سے کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو وہ بتائیے گا مجھے. ہلو، سر مجھے آ گئی ہے، باقیوں کا مجھے نہیں پتا. اوکے جی، اس کا مطلب ہے اوکے ہے. تو جس کو نہ آئے، کچھ بھی چھوٹی سی کنفیوژن ہو ضرور پوچھا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا سر، کل کی اسائنمنٹ سے ریلیٹڈ کسی نے گروپ میں بھی پوچھا ہوا تھا، میرے خیال سے انہوں نے ابھی جوائن نہیں کیا سیشن کو. انہوں نے پوچھا ہوا تھا کہ جو پکچرز ہم لوگوں نے لگانی ہے وہ جیسے ادر امیجز میں 1 2 3 4 5 6 7 ہے، جیسے ریڈ اور بلو ٹاول کی ہیں، تو وہ 8 پکچرز لگیں گی ان کی، مطلب 8 ڈفرنٹ پکچرز لگیں گی.
ہر کالم میں. جی بالکل، 8 ڈفرینٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کا وہی ٹاول ہوگا. چلو اپنا یو کے والا کرائٹیریا ابھی دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی. وہ بات کر رہا ہے کہ اس کے ہم ٹاول کو دیکھتے ہیں کیونکہ وہ ٹاول کی اسائنمنٹ تھی، تو ٹاول کو ہی دیکھتے ہیں اور اس کا بتاتے ہیں. وہ بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے آپ نے اس پروڈکٹ کے ڈفرینٹ وہ کر لینے ہیں، پکچرز بنانی ہے اس کو مختلف مطلب پوزز میں طے کر کے اور رکھ کے. صحیح ہے. یہ دیکھیں ابھی یہ اس کا مین امیج ہے جو آپ کو شو ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ہی یہ نیکسٹ ون ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ ایک رو میں، صحیح ہے، ایک ہی وہ چلنی ہے. یہ دیکھیں مطلب اس کے ڈفرینٹ پوز وہ شو کروا رہا ہے. یہی پوچھنا جی چاہ رہے سر، تھے. ہاں جی، جیسے پنک ٹاول ہے تو اس کے آگے اب امیج 1 2 3 4 5 6 7 جو جی اس کی رو جی ہے بالکل، اب وہ ساری پنک ہوں تو گی، مطلب پنک. جی وہ بول لیں، ہوگی آپ پنک مکمل لیکن کریں. اس کے ڈفرینٹ سٹائلز میں ہوں گی جی پکچرز جی جی بالکل پنک بالکل ہے. ایسے ہی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک منٹ کوئی اچھا سا وہ کھولتے ہیں برانڈ، کیونکہ کچھ ہوتے ہیں وہ بڑے ان کے جناب دل خوش ہو جاتا ہے دیکھ کے، ان کی فوٹوگرافی دیکھ کے نا. کل میں اپنا کل سے مراد لاسٹ لیکچر جو تھا اس میں بار بار ایک ورڈ یوز کر رہا تھا کہ ہمارا یہ 4th رو ہے. یہ 4th رو فرض کریں ہم نے پنک کے لیے بنائی ہے، تو یہ جناب 4th رو اوور آل پنک چلے گا. اس کا ایس کے یو میں پنک ہوگا، اس کے ٹائٹل میں پروڈکٹ نیم میں پنک کا ورڈ یوز ہوگا. آگے جو پکچرز لگیں گی وہ ڈیفرنٹ پوزز میں لگیں گی لیکن ساری پنک ہوں گی. جو کلر ہوگا وہ سیم کلر ہوگا. سائزز کا مطلب جو آپ نے لکھنا ہے وہ آپ نے بتانے کے لیے لکھنا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ورائٹی ہے، لیکن جو کلر ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مین پہ آپ کا پنک لکھا ہوا ہو اور آگے جناب آپ کے پاس بلو یا وائٹ لگا ہوا ہو ٹاول. جی سر، وہ صحیح سمجھ آ گئی تھی کلر کی، بس یہی کنفیوژن تھی کہ آگے جتنی بھی امیجز لگنے ہیں وہ ڈفرینٹ سٹائلز میں لگیں گے اس کے جی بالکل. اسی اور سیم رو یہ میں کلر کے. ہاں جی، یہ مین امیج ہوتی ہے آپ کی. مین امیج کے بعد اس کے 3 امیجز میں آپ اس کا یوزیج بتا سکتے ہیں اور اس نے مکس کیا ہوا ہے. آگے والے جو 3 امیجز ہوتے ہیں ان میں ایک دو میں اس کا میٹیریل بتایا جاتا ہے اور ایک میں اس کا آپ سائز بتا سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ اس کی فوٹوگرافی ہوئی ہے. تو اس کے بعد جناب ہم دوسرا ایک منٹ کرائٹیریا دیکھ لیں اور دین جناب ہم چلتے ہیں اپنے اس کی طرف، گوگل ٹرینڈ کی طرف. اچھا، ایک نئی ٹرم انہوں نے وہ ایجاد کی ہے یا یوز کر رہے ہیں آج کل، یا وہ کی ہے، استعمال کی ہے، بی بی ایل کی، برانڈ بلڈنگ لانچ. بی بی ایل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پی ایل جو ہم نے پہلے پڑھا ہے وہ پی ایل کا وہ تھا، کیا کہتے ہیں، وہ پرائیویٹ کرائٹیریا لیبل تھا. کا کرائٹیریا تھا. جی پرائیویٹ لیبل کا تھا. مطلب انہوں نے اس کو کنونشنل کے نام سے لکھا ہوا تھا. مطلب روایتی کرائٹیریا جو سب سے پہلے ہم کرتے آ رہے ہیں وہ پرائیویٹ لیبل کا ہے. بی بی ایل برانڈ بلڈنگ لانچ ہوتی ہے، ایک ایسی لانچ جو آپ کے برانڈ کو بلڈ کرتی ہے. وہ کیسے کرتی ہے؟ مطلب آپ جہاں پر وہ بات کر رہا ہے کہ 30 پاؤنڈ یا ڈالر کی ایک پروڈکٹ آپ لانچ کرتے ہیں، تو آپ کیا کریں، آپ 30 کی نہ کریں. آپ جناب وہ کہتا ہے کہ 5 ڈالر کی 5 پروڈکٹس لانچ کر دیں. تو جب 5 پروڈکٹ ہوں گی تو کیا ہوگا فائدہ؟ اس میں یہ فائدہ ہوگا 5 پروڈکٹ لانچ کرنے کا کہ آپ کی 5 میں سے 2 پروڈکٹ اگر مطلب اچھی رینکنگ پہ چلی جاتی ہیں تو آپ کا برانڈ بلڈ ہو جاتا ہے. مطلب آپ کا ایک نام بن جاتا ہے مارکیٹ میں. پھر اس کے بعد آپ بڑی جو پروڈکٹس ہیں وہ آپ وہ کر سکتے ہیں، لانچ کر سکتے ہیں. مطلب برانڈ کا نام بن جاتا ہے. اگر آپ نے 30 ڈالر کی یا پاؤنڈ کی ہی لانچ کری ہے اور وہ لانچ آپ کی جا کے گئی ہے پھنس، اس میں آپ کی رینکنگ یا آپ کا نام نہیں بنا، تو پھر اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور آپ کا نہ نام بنتا ہے نہ کچھ بنتا ہے، الٹا کے دام بھی ڈوب جاتے ہیں. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ بی بی ایل جو ہوتا ہے برانڈ بلڈنگ لانچ، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے ایک ایسی لانچ جو کہ آپ کے برانڈ کو بلڈ کر دے گی. وہ کیسے کرے گی کہ آپ نے 6 ڈالر والی 5 پروڈکٹس کو لانچ کرنا ہے. کلیئر ہو گیا یہ برانڈ بلڈنگ لانچ بی بی ایل؟ جی سر، جی یہ جی سر. جی اب ہم پروڈکٹ
سر ایک دفعہ جی BBL کو دوبارہ ایکسپلین کر دیں. برانڈ بلڈنگ لانچ، ایک ایسی لانچ جو آپ کے برانڈ کو بلڈ کرے، جو آپ کے برانڈ کا نام مطلب بنا دے مارکیٹ میں. کیسے بنے گا؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ برانڈ بلڈنگ لانچ میں آپ چھوٹی چھوٹی پروڈکٹس لانچ کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے ویسے ایک $30 کی ایک پروڈکٹ لانچ کرنی ہے تو آپ BBL میں $6 کی وہ کرتے ہیں، 5 پروڈکٹس لانچ کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں آپ 30 لاکھ لگا رہے ہیں، 30 لاکھ کے ساتھ آپ ویسے ایک پروڈکٹ 30 اس والی اپنا $30 والی آپ نے لگانی تھی اور لانچ کرنی تھی، اور ممکن ہے وہ رینک کر جاتی، نہ کرتی، اس میں آپ کا برانڈ بن جاتا، مطلب بلڈ ہو جاتا یا نہ ہوتا. لیکن وہ کہتا ہے کہ جب آپ $6 کی 5 وہ کریں گے یا $5 والی 6 پروڈکٹس کریں گے نا، اسی 30 لاکھ میں آپ نے کیا کرنا ہے، 30 لاکھ کے اندر $5 یا $6 والی آپ لانچ کریں گے، 6 والی کریں گے تو 5 پروڈکٹس آپ کی ہوں گی. 5 پروڈکٹس میں سے اگر 3 ناکام ہو جاتی ہیں، 2 اگر جگہ بنا جاتی ہیں، تو ان 2 کی وجہ سے آپ کے برانڈ کا نام بن جاتا ہے. جیسا کہ ایک فیملی کے 5 بندے ہیں اور 5 بندوں میں سے سارے نکھٹو نکلے، ٹھیک ہے، 5 بندے مراد بیٹے ایک باپ کے، اور ایک بیٹا نکل گیا، وہ بن گیا ہے جج، صحیح ہے، تو اس نے سب کو آگے کھپا دیا، وہ آپ کے برانڈ کا نام، ایک گھر کا نام اس باپ کا نام بن گیا. اب کلیئر ہوئی ہے یہ بات؟ مائک ان میوٹ کر جی کے. سر. یس سر. ہاں اگر وہی کلیئر 30 لاکھ، ہاں جی، اگر وہی مطلب 30 لاکھ میں $30 پرائس والی پروڈکٹ لانچ کرتا ہے، ایک ہی پروڈکٹ، اور وہ پروڈکٹ پھنس جاتی ہے، تو وہ نام کیا بننا ہے، دام بھی ڈوب جائیں گے. جی سر ٹھیک ہے. سر اس کے نام بھی الگ الگ سے ہو، یہ پروڈکٹ ہے تو ہو یا پھر نام الگ الگ ہو، کس طرح اس طرح؟ اور اس میں یہ ہوتا ہے جب BBL میں مائک میوٹ رکھیں اینٹی برو. اچھا، یہ ہوتا ہے کہ برانڈ بلڈنگ لانچ میں آپ ایک ہی کیٹیگری کی چھوٹی چھوٹی، جیسے ہوم اینڈ کچن کیٹیگری کی آپ ویجیٹیبل کٹر کر دیتے ہیں، آئس کریم سکوپ کر دیتے ہیں، 2-4 اور بھی چھوٹی چھوٹی پروڈکٹس ان $5 to $6 پرائس میں آپ لانچ کر دیتے ہیں، مطلب ایک ہی کیٹیگری میں. پھر وہ ہوتا ہے کہ ایک ہی کیٹیگری میں آپ کے برانڈ کا نام بن جاتا ہے 1-2 پروڈکٹس کی وجہ سے. تو یہ چیز ہوتی ہے. برانڈ بلڈ ہو گیا، اس کے بعد آپ باقی چیزیں جو ہے نا، برانڈ کا نام بن گیا ہے نا، تو آپ وہ کر سکتے ہیں، باقی لانچز کر سکتے ہیں آہستہ آہستہ. جی نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں کرائٹیریا، اور دین انشاءاللہ کل ہم ہیلیم 10 کے اکاؤنٹ کو دیکھیں گے. اور بلکہ وہ اکاؤنٹ اگر آپ بنا لیں تو جی میل کے تھرو آپ بنا سکتے ہیں، یعنی جی میل کے تھرو جس طرح ہم کوئی بھی ID بناتے ہیں کسی بھی ویب سائٹ کی، تو آپ نے سائن اپ فری پہ کرنا ہے تو وہ ہو جائے گا. اگر آپ سے ہو جائے تو گڈ ہے، نہیں ہوگا تو کل میں انشاءاللہ کروا دوں. سر کون سا اکاؤنٹ بنانا ہے؟ ہیلیم 10 کا. اگر سمجھ اوکے. نہیں آئے کل میں کروا دوں گا، جس کو ہو جائے. مطلب ایسے بھی ہوتے ہیں بندے سینئر بھی ہوتے ہیں کلاس میں جن کو سمجھ آتی ہے، یا جو آلریڈی تھوڑا بہت ہونو رکھتے ہیں، جو بنا لے گا ٹھیک ہے، نہیں بنائے گا میں کروا دوں گا کل. تو آج ہم نیکسٹ UK والا پڑھتے ہیں کرائٹیریا. اس میں وہی بات وہ کرا ہے نمبر 1 پہ کہ نو شارٹ کرنا ہے، ہائی ٹو لو نہیں کرنا اس کو، ریونیو کو. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ریویوز جو ہے 3 سیلرز ہیونگ لیس دین 200 ریویوز ان ٹاپ 10. ٹاپ 10 میں 3 سیلر ایسے ہونے چاہیے جن کے ریویوز 200 سے کم ہونے چاہیے. دین وہ ریونیو کی بات کرتا ہے. 5 out of 10 sellers having revenue more than 5,000 GBP گریٹ بریٹن پاؤنڈ، مطلب پاؤنڈ 5,000 پاؤنڈ سے زیادہ ہونی چاہیے 5 سیلرز کی منتھلی ریونیو ان ٹاپ 10 میں. دین وہ کہتا ہے ایوریج پرائس رینج جو ہے $8 سے $30 ہونی چاہیے، 8 پاؤنڈ سے، سوری GBP 8 پاؤنڈ سے 30 پاؤنڈ. دین وہ کہتا ہے کمپیٹنگ پروڈکٹس، مطلب سیلرز یا لسٹنگ. اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جو کمپیٹنگ پروڈکٹس ہے، مطلب لسٹنگز جو ہیں نو مور دین 1,000، 1,000 سے زیادہ لسٹنگز نہیں ہونی چاہیے. جیسا 866 لسٹنگز تھیں، 166 تھیں اس میں ویجیٹیبل کٹر میں. اگر وہ اوپر مارکیٹ بھی ہمارے پاس UK کی تھی تو ہم اس میں جا سکتے ہیں. دین جناب سرچ والیوم منیمم جو ہے 5,000 ہونا چاہیے. اور دین وہ کہتا ہے کہ Amazon ایز اے سیلر نو مور دین 3 ٹائم ان ٹاپ 10. ٹاپ 10 میں 3 سے زیادہ دفعہ نہیں ہونا چاہیے. اور ایک اور بات نوٹ کر لیں کہ یہ نہیں ہے کہ جو بات لکھی ہوئی ہے تو بس آپ اس کو فالو کریں اور باقی اپنا دماغ نہ چلائیں. اپنا دماغ کیسے چلانا ہے؟ وہ ایسے چلانا ہے
آپ نے پڑھا لکھا ہوا ہے آپ کے پاس رجسٹر پہ کرائٹیریا کہ جناب یہ ٹاپ 10 میں 3 مرتبہ امیزون بیٹھا ہے، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے چلے گا، لیکن نقصان کیا ہوگا آپ نے پھر جا کر کے یہ دیکھنا ہے کہ امیزون بیٹھا ہے لیکن امیزون کی آمدنی کتنی جا رہی ہے، ریونیو کتنا اکٹھا کر رہا ہے۔ اگر امیزون 50 یا 50 پلس میں جا رہا ہے تو پھر آپ نے پھر بھی آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے، یہ نہیں ہے کہ 50-60% مارکیٹ کا امیزون لے کے جا رہا ہے اور باقی جو سیلر بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے کمپیٹ کرنا ہے، تو پھر ہمارے لیے وہ بھاری پڑ جائے گا امیزون کا 3 ٹائم ہونا بھی۔ کلیئر ہو گیا؟ برانڈ ڈومینیشن میں وہی بات کر رہا ہے کہ نو مور دین 3 برانڈ سیلنگ ان ٹاپ 10، مطلب ایک جو برانڈ ہے اس کی 3 لسٹنگ نہیں ہونی چاہیے ٹاپ 10 میں، اگر بار بار 3 مرتبہ وہ آ رہا ہے ایک ہی برانڈ تو پھر بھی آپ اس کو چھوڑ دیں گے۔ دین گوگل ٹرینڈ کی بات کر رہا ہے، وہی ہے کہ سرچ فریکوینسی شیل بی ابو 25 ان گوگل ٹرینڈ فار پاسٹ 3 ایئرز، وہی 5 سے 3 سال کر دیے گئے ہیں یہاں پر بھی۔ سیزنلٹی شوڈ شو نو کائنڈ آف سیزنلٹی، ٹھیک ہے، کسی بھی قسم کی سیزنلٹی کی کوئی سائن یا علامت یا کوئی اس کا قسم نظر نہیں آنی چاہیے ہمیں۔ ویٹ جو ہے اس کا وہ کہتا ہے کہ ناٹ مور دین 1.5 kg۔ دین ہمارے پاس جناب ہے کہ پروڈکٹ ریٹنگ جو ہے ایوریج پروڈکٹ ریٹنگ مور دین 4.3 آف ٹاپ 10 سیلرز، وہی بات ہے، اور اس میں ویلیو ایڈیشن کی بھی وہی بات کر رہا ہے کہ ایڈ اے لو پرائس پروڈکٹ ایز اے ویلیو ایڈیشن۔ کلیئر ہو گیا جناب؟ دونوں کرائٹیریاز اس کے کلیئر ہو جی گئے آپ سر۔ کے؟ جی سر، جی سر Yes, کلیئر۔ sir. اوکے جی، اور میں یہ گروپ میں بھی سینڈ کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے اگلی بات وہ یہ ہے کہ کل انشاءاللہ باقی اکاؤنٹس وغیرہ اور ETC کو ہم دیکھیں گے۔ ڈن ہو گئی؟ جی سر ہو گیا۔ ٹھیک جی ہو سر، گیا جناب۔ جی سر کل تھینک انشاءاللہ یو۔ گوگل ٹرینڈ کو بھی دیکھیں گے کیسے دیکھنا ہے، ساری چیزیں کچھ بھی مشکل نہیں ہے کچھ بھی، لیکن یہ ہے کہ جس کا کوئی گیپ آئے وہ بندہ لیکچر ضرور دیکھا کرے، مطلب اتنا کافی ٹائم لگتا ہے لیکچر کو وہ رینڈرنگ کرنے میں اور ریکارڈ کرنے میں، وہ کرا کرو کے ہم اس لیے وہ کرتے ہیں تاکہ آپ کی آسانی کے لیے، تو جس کا مس ہو تو اس کا جب مس ہوگا ایک پوائنٹ تو وہ جیسے آج کافی چیزیں تھی، ریویوز تھے، یہ وہ ووٹر سپورٹر لائک ایسے، اگر کوئی سمجھائے سکھائے تو مجھے بتائیے گا۔ میں کہتا ہوں 2000 کا ایک لیکچر بنتا ہے اگر آپ پیسوں کی بات کریں، حساب کی بات کریں، کیونکہ میرا جہاں بھی رہا ہے میں حساب نہیں کرتا، لیکن جو اگلا بندہ جب حساب پہ آتا ہے پھر میں حساب کرتا ہوں اس کے ساتھ اور اس کو دینے آتے ہیں الحمدللہ۔ تو جناب آپ جو ہے ایسے کوئی نہیں سکھائے گا سمجھائے گا تو آپ ضرور، لیکچر لینتھی ضرور ہوتا ہے لیکن وہ آپ کے سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے جناب، آج کے سر لیے اتنا ہی، جب اور لیکچر انشاءاللہ ریوائز کرتے ہیں بہت اچھا کلیئر ہو جاتا ہے، مطلب لیکچر لیتے ہوئے جی بھی کلیئر ہو جاتا ہے، اور جب ریوائز کرتے ہیں تو جو کوئی پوائنٹس ہمارے خود ہی مطلب تھوڑے سے مس ہو اور جاتے ہیں، بالکل پھر کنسنٹریشن نہیں رہتی تو وہ بالکل ہاں کلیئر ہاں ہو جاتے ہیں، پھر اور یہ واقعی پھر یہ ایسے نہیں کوئی سمجھاتا۔ جی، اور پھر ایک یہ کہ اور دیسی کوشچن تھا میرا، اگزامپل۔ ہاں جی دیسی جی ایگزامپلس۔ اچھا میرا ایک اور کویشچن تھا کہ ہمیں جی سمجھ تو بہت اچھی آ رہی ہے الحمدللہ، اور پریکٹس کرتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، مطلب کسی چیز میں بھی پرابلم نہیں ہوتی، اگر وہ بھی تو لیکچر کو دوبارہ دیکھ لیں تو وہ کلیئر ہو جاتا ہے، لیکن میرا یہ سوال تھا ہمیں جاب مل جائے گی؟ بھائی بالکل مل جائے گی، اور بہت آسان طریقہ ہے اس کا، اور اس کے بعد اگلی بات جو ہے اگر ابھی نہ بھی ملے تو یہ آپ کا 1-2 منتھ کہہ لیں یا 1-2 جو کچھ بھی ہے یہ کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ کیسے نہیں جائے گا؟ جو ہی اس کی سیلنگ سٹارٹ ہونی ہے پاکستان میں، اس نے سیلنگ سٹارٹ کرنی ہے امیزون نے، تو جو ہمارے پھپھے مامے ٹھیک ہے گلی محلے میں رہنے والے پیسے والے آگے پیچھے، جس بندے نے سننا ہے دیکھنا ہے چیزیں منگوانی، اچھا یہ امیزون ہے یار، سنتے تھے پہلے یار میں نے بھی کرنا ہے میں نے بھی کرنا ہے، تو جتنے بھی VA مطلب اچھے سے نالج رکھنے والے بندے کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے جس طرح میں سمجھا رہا ہوں، مطلب اگر آپ ایک بابے کو اس طرح بیٹھ کے گائیڈ کر دیں تو میں کہتا ہوں کہ وہ آپ کو VA رکھے ہی رکھے، تو آپ لوگوں نے سب نے انگیج ہو جانا ہے انشاءاللہ، جتنے بھی بندے اچھے سے VA بنے ہوئے ہوں گے۔ کلیئر ہو گئی یہ بات؟ اور وہ وقت جی دور نہیں سر ہے کہ کلیئر جب ہو گیا۔ امیزون ان پاکستان بھی آ جائے گا اور سیلنگ سٹارٹ کر دے گا۔ تو اوکے جناب، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، شکریہ سر۔ تھینک یو سر۔ اوکے سر، اللہ جی حافظ۔ سر۔